اہل حدیث 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں اور قرآن سے حوالہ دیتے ہیں. قرآن سے کہاں سے اہل حدیث نے حوالہ دینا ہے؟ اتنا سیدھا کام ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوں گی. قرآن میں صرف طلاق کا طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے پہ کرنی ہے. اب یہ انٹینڈڈ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے پر طلاق نہیں دیتا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو وہ ہمیں سنت سے، صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو اس کی شمار ہو جائیں گی، اگرچہ یہ خلاف سنت ہے، گناہگار ہوگا، یہ بدعت ہے، لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی. اس کی مثال آپ صحیح مسلم میں حالت حیض میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عبداللہ ابن عمر نے دے دی تھی تو نبی علیہ السلام نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا. تو وہ پھر تبع تابعی پوچھتا ہے کہ ان کی وہ پہلی طلاق شمار کر لی گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی نہیں تھا، وہ شمار کی گئی. حالانکہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو اسٹیبلش ہو جائے گی. تو صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے. ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اہل حدیث بھی صرف ابن تیمیہ کے بعد کے اہل حدیث ہیں جنہوں نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا، وہ بھی سارے نہیں. مثلا شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی وہ 3 طلاق ایک مجلس کی، اس کو 3 ہی تصور کرتے تھے. اب اس میں یہ مانا کرنا کہ جی لوگوں کو پتہ نہیں ہے طلاقیں ہو جاتی ہیں، بس لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جس کو طلاق نکاح کا مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا بیاہ کیوں کرایا تسی؟ یہ کون سا مانا ہے؟ یہ تو فضول ہے. اس طرح کی آپ عقلی دلائل. تو قرآن میں یہ ٹاپک انٹینڈڈ ہے. قرآن میں درجنوں چیزیں انٹینڈڈ ہیں جو سنت میں ہیں. قرآن میں 100 سے زیادہ آیات میں نماز کا ذکر ہے. آپ پہ ہوتا تو اللہ سے کہتے کہ ایک دفعہ ہی کہہ لے یا اللہ تیرا کافی ہے، باقی 99 آتا نا وہ نماز کا طریقہ دس دے، کم از کم امت جوڑ جائے. بھئی اللہ کی مرضی. حج کا طریقہ بھی سکیٹرڈ فارم میں آیا ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات اس طرح نہیں آئی ہیں، وہ سنت میں آئی ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، اسلام کی بنیادی طور پہ 2 چیزوں پہ ہے، قرآن اور سنت، اور یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر کوئی کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں سنت کو نہیں مانتا، وہ گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. یہ گمراہ چھوٹا لفظ ہے. گمراہ ہم اسے کہتے ہیں جو سنت میں احادیث میں چند احادیث سے اختلاف کرتا ہے، باقی سنت اور حدیث کو ایز اے اصطلاح کے طور پر اور اسلام کی بنیاد کے طور پر حجت مانتا ہے. جو سرے سے کہ میں سنت کو مانتا ہی نہیں ہے وہ کافر ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی، وہ تو ہر فرقے میں ہی منکرین احادیث موجود ہیں. کوئی حدیث کو ضعیف کہہ کے منکر ہو جاتے ہیں، کوئی حدیث کو صحیح سمجھ کے لیکن امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا کے منکر ہو جاتے ہیں. کوئی اپنے فرقے کی حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دوسرے فرقے کے منکر ہو جاتے ہیں. صحیح حدیثیں بھی آ جائیں اس کا جواب تلاش کرتے رہتے ہیں. انور شاہ کاشمیری صاحب لکھتے ہیں نا، اب ان کو پتہ چل گیا بخاری مسلم میں ثابت ہے نبی علیہ السلام نے ایک وتر پڑھنے کی اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو میں کئی سالوں سے اس کا جواب تلاش کر رہا ہوں، اور مان لیں جواب تلاش کر رہا ہوں. بھائی انور شاہ کاشمیری تک 1300 سال تو کسی حنفی نوں جواب نہیں ملیا، 1100 سال تو تنوں بھی نہیں پائی ملن لگا. ہوں کیڑی شاہ نویں کڈنی ہے. یہی کچھ کیا انہوں نے بھی. آپ دیکھیں تفسیر عثمانی سعودیہ سے مفت دی جاتی تھی حاجیوں کو. پھر یہاں کے اہل حدیث علماء نے ورکنگ کی کہ جس میں تو فلاں فلاں بدعقیدگیاں لکھی ہوئی ہیں. مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142:3 کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور مسلم شریف میں ہے کہ ہر منڈے اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس قسم کی بدعقیدیاں نکال کے انہوں نے بھیجا تو سعودی عرب والوں نے 1981-82 میں ہی تفسیر عثمانی پہ پابندی لگا دی کہ یہ بدعقیدگی پہ مبنی ہے. پھر انہوں نے پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم تھے صلاح الدین یوسف صاحب، ان کی تفسیر دینی شروع کی. وہ آج کل آسن بیان اس میں بھی خرابی ہیں. عقیدے کے اعتبار سے مجھے اس میں کوئی خرابی نظر آئی، باقی ٹیکنیکل کئی ایررز اس میں ہیں موجود، بہرحال اس سے وہ بہتر ہے. تو تفسیر عثمانی میں آپ کھولیں سورہ لقمان میں جہاں پہ آتا ہے نا وہ بچے کی وہ دودھ چھڑانے کی عمر جو ہے 2 سال ہے، اس میں وہ پھر لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال عمر آئی ہے لیکن امام حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. وہ دلیل ان 2 گتوں کے درمیان تو کہیں موجود ہوگی نا. یعنی ماننا نہیں ہے، قرآن کے خلاف کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، اس کی بجائے کہہ دو کہ انہیں غلطی لگ گئی. اور کئی باتوں میں ماننا ہے، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، لیکن سارے حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں.
بخاری مسلم میں 50 سے زیادہ حدیث ہیں کہ مدینہ شریف حرم ہے، بلکہ کیا کیا اس میں الفاظ ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا اے اللہ مدینے کے مد میں اور سا میں برکت فرما، یعنی یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے، جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اللہ تعالیٰ اسے پگھلا دے گا جس طرح نمک کو پگھلا دیتا ہے، مدینے میں دجال داخل نہیں ہوگا، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ ساری احادیث بخاری مسلم میں اوپر تلے کتنی ہے۔ تو مدینے کو حرم نبی اسلام نے ڈکلیئر کیا۔ اب کوئی یہ پیٹنا شروع کر دے کہ امام حنیفہ کو یہ بات کیوں نہیں پتا چلی کہ مدینہ حرم ہے؟ بھائی انسان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اگر یہ حدیث نہیں پتا چلی کہ جس پہ غسل جنابت فرض ہو وہ بغیر غسل کیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور حضور کی وفات کے 30 سال بعد اما عائشہ نے جب یہ مسئلہ بتایا تو ابو ہریرہ بیک فٹ پہ چلے گئے، انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں، یہ میرا ذاتی خیال تھا، مجھے نہیں تھا پتا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر کے طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے، یعنی ختم سحری کے بعد جب فجر طلوع ہوتی ہے، ایک ہے طلوع آفتاب، ایک ہے طلوع فجر، تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے نعتیہ، حضرت عمر وہاں سے گزرے، امیر المومنین ہے، صرف دیکھا ایسے کر کے، ہائے 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 ہائے، یہاں کو مفتی دیکھ لینا جی حضور جی حضور، نہ نہ نہ، او حضور دے شگird سن تو آڈے شگird نہیں سن۔ انہوں نے کہا عمر اس طرح مت دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں ان کو بھی اشعار سنایا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا اپنا گواہ پیش کریں، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان کا امیر المومنین، میں نے خود حضور سے سنا کہ حضور نعتیہ اشعار حسان سے سنتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، اور حسان کے اشعار کافروں پر ہمارے تیروں سے زیادہ سخت ہیں، جس طرح میں ان کو تیر مار دوں نا یہ چھوٹی چیز ہے، جب میں کہتا ہوں نا میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو سر اے تے اور اس تو بڑی گل مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، تو تیر سے زیادہ ہی سخت لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر بیک فٹ پہ چلے گئے، جناب یہ ہے کتابوں کا دین۔ تو پھر میں کہوں گا کہ حضرت عمر اگر قرآن و حدیث سن کے بیک فٹ پہ چلے جائیں امیر المومنین ہو کر، تو بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر ان سے بڑا کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ ان سے انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں تے کوئی ایسی حدیث نہیں سنی کہ بھی آسان جڑا ہے پڑھدا ہوئے، میرے تک تے کوئی ایسی حدیث نہیں پہنچی۔ تو بھئی حضرت عمر تک اگر حدیث نہیں پہنچی تو امام حنیفہ تک نہ پہنچے تو امام حنیفہ تک کو مرتبہ گر نہیں چاہتا، حضرت عمر کا مرتبہ گر گیا۔ کیا وہ دوسرے خلیفہ راشد سے معصول ہو گئے یہ مسئلہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کسی کی غلطی نکل آئی تو اس کا مرتبہ گر جائے گا، ادھر ہی ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی معاملے میں بحیثیت انسان غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ صحابیت کے مرتبے سے گر نہیں گئے، غلطی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ یہ دو چیزوں کو مکس نہ کیا کریں ورنہ پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ورنہ سب سے بڑا درجہ تو انبیاء کا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی دو نبیوں کے صحابہ ہیں، حضرت یوسف اور یعقوب، لیکن آج تک ہم کہتے ہیں برادران یوسف۔ قرآن میں آج تک ان کی غلطی پڑھی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کی توہین کی جائے، اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیا تھا نا تم نے نہیں کرنا۔